ابلیس نے جب یہ وطنیت کا تصور دیا علیحدہ علیحدہ قوموں میں، تو پھر ظاہر ہے ان کو پڑھایا، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے۔ دیکھو قومیں بنتی ہیں یا تو رنگ کی بنیاد پر، یا زبان کی بنیاد پر، یا علاقے کی بنیاد پر، یا نسل کی بنیاد پر، تو اس طرح قومیں بناؤ۔ دنیا کو وہ کالونائز پہلے کر چکے تھے، کالونائزرز۔ تو جب ان کو ابلیس نے ایک اور سکیم سجھا دی کہ گھر بیٹھ کے ان پر تم حکومت کر سکتے ہو، وہاں سے ودرا کرو، لیکن اس طریقے کے ساتھ کہ ان کو جنگلوں کے اندر بند کر کے نکلو، آزاد چھوڑ کر نہ آنا، وطنیت کے نام پر وطن کے جنگلے کے اندر ہر ایک کو بند کر کے تم واپس آؤ، تاکہ تم پھر ہر ایک کو صحیح طرح سے ڈیل کر سکو۔ 1920 میں آیا تھا آپ کا پاسپورٹ وغیرہ، 1922 ہے کہ 24 ہے جس میں ویزا ریگولیشنز آئی ہیں، 1926 میں بارڈر سیکیورٹی فورسز آئی ہیں۔ اب یہ تم اپنے جنگلے سے نکل نہیں سکتے، گولی مار دیں گے آپ کو، بارڈر ادھر قریب نہیں جانا ادھر۔ دیکھیے امت ایک وحدت کا نام ہے، کلمہ پڑھنے والا دنیا کے جس کونے میں بھی بستا ہے، جس مرضی رنگ کا ہے، جو مرضی زبان بولتا ہے، جس مرضی قومیت اور قبیلے سے متعلق، وہ ایک برادری کا فرد ہے، وہ ایک ملت کا فرد ہے، انٹرنیشنل ملت۔ یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے۔ یہ تصور مسلمانوں کے ذہنوں سے مٹ جائے کہ وہ کوئی عالمی برادری ہے، ان کی کوئی عالمی حیثیت ہے۔ یہ جو دنیا میں آپ کو 58 ملک نظر آتے ہیں، یہ 58 فرقے، اب امت باقی یہ ایک تھے، اب کتنے ہو گئے؟ 58۔ آپ ذرا سمجھیے اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھیں۔